وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اہل ایمان کو مختلف آزمائشوں سے اور امتحانات سے گزارنے کا بیان فرمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارا 2 ہفتے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے جس کے اندر آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ قیامت سے پہلے کیسے حالات پیش آنے والے ہیں، قیامت سے پہلے کیا کیا واقعات اور کیا کیا تبدیلیاں دنیا کے اندر پیدا ہونے والی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر کسی چیز کی نقصان سے، اس کی ضرر سے، اس کی برائی سے اگر آپ واقف ہوں گے تبھی آپ کا اس چیز سے بچنا آسان ہوگا، اور اگر کسی چیز کے بارے میں آپ اس کے برا ہونے کو جانتے ہی نہ ہو، آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ چیز ہمارے ایمان کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے عقیدے کے لیے کتنا زیادہ نقصان دہ ہے، کتنا بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے، تو اگر آپ اس کے نقصان سے واقف نہ ہوں تو آپ کے لیے اس سے بچنا بہت مشکل ہوگا، اور ہوگا یہ کہ آپ جانے انجانے میں اس کام کو کر بھی رہے ہوں گے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے علم کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ علم عمل کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے آپ کے لیے عمل آسان ہوگا، علم نہیں ہے تو عمل کرنا بہت دشوار ہے۔ مثلا کسی کو نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنا کیا صرف اٹھک بیٹھک کرنے کا نام ہے؟ یا نماز پڑھنا جھک جانے کا، سجدے میں سر رکھ دینے کا نام ہے؟ جو بندہ اسلام کو جانتا نہ ہو، جو بندہ نماز کی حقیقت سے واقف نہ ہو، جو بندہ نماز کی اندر کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان چیزوں سے واقف نہ ہو، اس کو تو یہی لگے گا کہ مسلمان لوگ ورزش کر رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو جا رہے ہیں، کبھی جھک جا رہے ہیں، کبھی سجدے میں چلے جا رہے ہیں، پھر کبھی بیٹھ جا رہے ہیں، پھر اٹھ جا رہے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہیں، اس کو تو یہی لگے گا۔ تو کیا نماز صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے؟ جھکنے کا نام ہے؟ کیا نماز زمین پر سر رکھ دینے کا نام ہے؟ نہیں۔ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی مسلمان اتنا انجان ہو جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے، جھکنے کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، سجدے کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، تحیات کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، تو کیسے نماز ادا کرے گا؟ اس لیے میں نے کہا کہ علم جو ہے عمل کی بنیاد ہے، علم کے بغیر عمل ممکن نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو یہ فتنے چل رہے ہیں، ان فتنوں کے بارے میں اگر آپ کو واقفیت ہوگی، معلومات ہوگی، تو آپ کے لیے ان سے بچنا آسان ہوگا، اور اگر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں واقفیت ہی نہ ہو، آپ کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہی نہ ہو، تو پھر ان چیزوں سے بچنا مشکل ہوگا۔
بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا، اسلام کا آغاز غربت کی حالت میں ہوا۔ ایک آدمی اکیلی ذات جو تھی وہ اسلام کو لے کر کے کھڑی ہوتی ہے، چند لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت کیا ہے؟ کفر و شرک میں پڑی ہوئی ہے۔ دنیا والے کفر و شرک میں مبتلا ہے، طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر اسلام کا آغاز ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ بدأ الاسلام غریبا، اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا، وسيعود غریبا، اور عنقریب پھر غربت کی حالت میں چلا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ اسلام کو اپنانا، اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنا چھوڑ دیں گے، اور اسلام گویا کہ کوئی اجنبی شخص کی طرح ہو جائے گا کہ کوئی بھی اس پر عمل کرنا نہیں چاہے گا، کوئی بھی اس کے اوپر چلنا نہیں چاہے گا۔ فطوبى للغرباء، فرمایا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف واپس چلا جاتا ہے، ایسے اسلام بھی اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی مکہ اور مدینے کی طرف واپس چلا جائے گا۔ پوری دنیا اسلام سے خالی ہو جائے گی۔ اسلام کا آغاز مکہ اور مدینے سے ہوا، اس لیے فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پوری دنیا فتنوں کی زد میں ہوگی، اللہ تعالیٰ دو شہروں کو محفوظ رکھیں گے، ایک مکہ، دوسرا مدینہ، کیونکہ یہ اسلام کے مرکز ہیں۔ یہ دونوں اسلام کے پھیلنے کا سب سے اول ذریعہ ہے، یہیں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے، یہیں سے اسلام پھیلا ہے۔ لہذا اگر پوری دنیا کے اندر بھی کہیں اسلام نہ ہو، پوری دنیا کے لوگ اگر اسلام کو چھوڑ دے، تب بھی مکے اور مدینے میں اسلام باقی رہے گا۔ دجال کے بارے میں آپ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا کی سیر کرے گا لیکن مکے اور مدینے میں نہیں جا پائے گا۔ اگر وہاں جانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا پہرا لگائے ہوں گے، وہ فرشتے اس کو مکے میں اور مدینے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے تعلق سے کچھ پیشین گوئی فرمائی ہے۔ تو ان پیشین گوئیوں میں ایک بات یہ فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں، پوری دنیا کے لوگ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ اسلام کو اپنا رہے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اسلام سمٹ جائے گا، واپس لوٹ جائے گا، جیسے سانپ اپنے بل سے نکال کر کے ادھر ادھر گھومتا ہے پھر واپس اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے، ایسے ہی اسلام بھی واپس مکے اور مدینے کی طرف لوٹ جائے گا۔ فطوبى للغرباء، تو فرمایا خوشخبری ہو ان غربا کے لیے جو اس زمانے کے اندر بھی اسلام کا کڑا اپنے اوپر لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آئی ہیں کہ قیامت سے پہلے کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الفحش والتفاحش، اللہ تبارک و تعالی فحش گوئی کو پسند نہیں فرماتے، زبان سے گندی باتیں نکالنا، زبان سے گالی نکالنا، زبان سے بیہودہ باتیں ادا کرنا، غلط قسم کی چیزیں زبان سے نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن فرمایا لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں کے اندر فحش غالب نہ آ جائے، لوگ بد زبانیوں پر اتر آئیں گے، کھلم کھلا بری باتیں زبان سے نکالے جائیں گی، کھلم کھلا غلط باتیں نکالی جائیں گی، جھوٹ کا رواج ہوگا، جھوٹ کا جو ہے زور ہوگا، جھوٹی گواہی چلے گی، جہالت کا عام جو ہے عموم ہوگا، ہر طرف جہالت چھا جائے گی، جہالت پھیلی ہوئی ہوگی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے، لیکن قیامت سے پہلے ایسا ہونے والا ہے۔ اب ذرا اپنا ماحول ہم دیکھیں گے، ماحول معاشرے کو اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا
کہ مسلمانوں کی زبانیں کس حد تک اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلتی ہے۔ کیا ہم زبان کھولتے ہیں اگر ہماری ذات کے خلاف، ہماری مرضی کے خلاف، ہماری پسند کے خلاف کوئی آدمی ہمارے سامنے کوئی کام کر دیتا ہے، کسی آدمی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کیا اس کی ماں بہن ہم ایک نہیں کر دیتے؟ کیا اس کی ماں اور بہن کو گالیاں نہیں دیتے؟ کیا اس کے باپ کو ہم برا بھلا نہیں کہتے؟ کیا اس کے خاندان کے ہم پیچھے نہیں پڑ جاتے کہ تمہارا تو خاندان ہی ویسا ہے، تم تو ہو ہی ایسے لوگ، تمہاری نسل ایسی ہے، تمہارا فلاں ایسا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فلیقل خیرا او لیسکت، یعنی جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، جس کو اس بات کا یقین ہو کہ جب ہمیں قبر میں ڈال دیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا، اس قبر سے ہمیں دوبارہ نکالا جانا ہے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، آخرت کا دن پیش آئے گا، آخرت کے احوال پیش آئیں گے۔ فرمایا اگر کسی بندے کو اس بات کا یقین ہو اللہ کے سامنے پیشی کا اور قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیقل خیرا، یا تو منہ سے اچھی بات نکالے، اور لیسکت، یا تو خاموش رہا کرے۔ خاموشی بھی عبادت ہے۔ ایسی مجلس میں جہاں کسی کی غیبت کی جا رہی ہو، ایسی مجلس میں جہاں پر برائی کا زور چل رہا ہو، ایسی مجلس میں جہاں پر ناچ گانا چل رہا ہو، ایسی مجلس میں جہاں پر کسی بھی قسم کی بےہودہ حرکتیں کی جا رہی ہو، ایسی مجلس سے ہٹ جانا، خاموش نکل جانا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یا تو بولو تو اچھی بات بولو، زبان اگر کھولو تو اچھی بات بولنے کے لیے کھولو، ورنہ پھر خاموش رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فحش کو پسند نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ زبان کو غلط استعمال کرنے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور فرمایا وسوء المجاورہ، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی عام ہو جائے گی، لوگ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتی یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا جب تک اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، اس کے کسی عمل سے، اس کے کسی ذات، کسی قول سے، کسی فعل سے، کسی کام سے اس کے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کوئی مومن اپنے پڑوسی کو کسی بھی طرح تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے وہ زبان سے، چاہے وہ اپنے ہاتھوں سے، اشارے سے، یا کوئی کام کر کے ایسا کوئی کام کر دیتا ہے اپنے پڑوسی کے سامنے جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، مثلا آپ کا پڑوسی گھر میں سو رہا ہے، آپ اس کے گھر کے سامنے جا کے ڈھول بجا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک پڑوسی کو ستانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو بہرحال تو میں نے مثال دی، ورنہ آپ تو جانتے ہیں بہت طرح کے کام ہیں جو پڑوسیوں کے ستانے کے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ رہے گا۔ تو فرمایا قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو تکلیفیں پہنچائیں گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کریں گے، وقطع الارحام، اور رشتہ داریوں کو توڑا جائے گا، رشتہ داریوں کو ختم کر دیا جائے گا، معمولی سی جھگڑے پر، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر ہزاروں سال سے چلے آنے رشتے کو منٹوں سیکنڈوں میں توڑ دیا جائے گا۔ اب ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا حکم کس لیے فرمایا ہے؟ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی، آپ کو فرمایا جا رہا ہے صل من قطعک واعف عمن ظلمک، اگر کوئی بندہ تمہارے سے رشتہ توڑتا ہے پھر بھی اس سے رشتہ جوڑو، اگر کوئی بندہ تمہارے پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تمہیں تکلیف پہنچا دیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو معاف کر دو۔ تو یہ معافی، یہ درگزر،
یہ جو ہے نظر انداز کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے فاعفوا واصفحوا، معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، نظر انداز کر دیا کرو، یہ سب کس چیز کے لیے ہے؟ یہ سب کن لوگوں کے لیے ہے؟ ہمارے لیے تو ہے کہ اگر ہم سے ہمارے کسی رشتہ دار سے کوئی رشتہ دار ہم سے آ کر کے بدسلوکی کر دیتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ کر دیتا ہے، ہمارے اوپر کوئی زیادتی کا معاملہ کر دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کو درگزر کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تم پر رحم فرمائے تو فرمائے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی تمہاری خطائیں معاف فرمائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر پوچھ تاچھ نہ کرے، اللہ تمہیں درگزر کر دے، معاف کر دے، تو فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی طرف سے جو زیادتیاں ہوں اس کو درگزر کر دو، اس نیت سے، اس ارادے سے کہ آج میں اسے معاف کر رہا ہوں، کل اللہ ہمیں معاف فرمائے گا، کل اللہ مجھے معاف فرمائے گا۔ لیکن فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ قطع الارحام، رشتہ داریاں توڑی جائیں گی، جھوٹ کی کثرت ہوگی، جھوٹ ایسا بولا جائے گا، ایسا بولا جائے گا کہ سچ کو جھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ فرمایا یصدق الکاذب ویکذب الصادق، فرمایا قیامت کے قریب ایسی صورتحال ہوگی کہ جو بیچارہ سچ بولنے والا ہوگا اس کو جھوٹا پیش کیا جائے گا، اس کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے گا، اور جو جھوٹ بولنے والا ہوگا اس کو سچا بنا کر کے پیش کیا جائے گا۔ آج آپ کا میڈیا دیکھ لو، آج یہ دجالی میڈیا اس کام میں سب سے آگے ہے کہ جس چیز کو وہ چاہے سچ بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہے وہ جھوٹ بنا کر پیش کر دیتے ہیں، اور عوام ایسی بیچاری جاہل ہو چکی ہے کہ ان کی ہر سچی اور جھوٹی بات کو آمین کہہ دیتی ہے، مان لیتی ہے، تسلیم کر لیتی ہے۔ فرمایا یؤتمن الخائن ویخون الامیر، امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا اور خائن کو امانت دار قرار دیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال دنیا میں آج وہ ہے جو چل رہی ہے، جو پیش آ چکی ہے۔ فرمایا قیامت کے قریب ایسی صورتحال ہوگی، فرمایا یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، دیگر قومیں، دیگر ممالک کے لوگ، یہود و نصارہ، مشرکین، بت پرست اور دہریے اور تمام طرح کے مذاہب کے ماننے والے کیا کریں گے؟ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے اور حملہ آور ہو جائیں گے، تمہاری نسلوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو فرمایا کما تدعی الاکلۃ الی قصعتها، آپ نے دعوت کا منظر دیکھا ہوگا جب کہتے ہیں کہ دسترخوان لگ چکا ہے اور کھانے جو ہے دسترخوان پر سجائے جا چکے ہیں، اور جب کھانے والوں کو بولا جاتا ہے کہ جاؤ بھائی دسترخوان لگ چکا ہے، لوگ کتنی تیزی سے بھاگ کر کے کھانے کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا جیسے کھانے والے کھانے کے برتنوں کی طرف دوڑ کر کے جاتے ہیں، ایسی ہی دیگر امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول نحن من قلۃ یومئذ، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی؟ ایسا کیوں ہوگا؟ آج ہم اتنی تعداد میں ہیں، دنیا والے ہم سے تھراتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہمارے نام سے کانپتے ہیں، کیا وجہ ہوگی اس زمانے میں کہ پوری دنیا، پوری قوم ہمارے اوپر جو ہے حملہ آور ہوگی؟ کیا اس وقت ہم بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس تعداد نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، ہتھیار نہیں ہوں گے، اسباب و سامان نہیں ہوں گے، مال و دولت نہیں ہوگی؟ کیا وجہ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکنکم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بڑی ہوگی، بہت لمبی تعداد میں تم ہوگے۔ ارے نبی کے زمانے میں صحابہ کی تعداد، جو آخری تعداد آپ کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر آتی ہے، وہ 1,44,000 کے قریب کی بات آتی ہے کہ اتنی تعداد میں صحابہ تھے۔
تو آج کی اگر اس زمانے سے موازنہ کیا جائے تو آج تقریباً دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے ہونے کے باوجود آپ ذرا دیکھ لیجئے، آپ کے ملک میں ہو، عرب ممالک میں ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، افریقہ ہو، کہیں پر بھی دیکھو ظلم کس کے اوپر ہو رہا، مارا کسے جا رہا ہے، کس کے نوجوانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کس کی عورتوں کو بے حرمت کیا جا رہا ہے، کس قوم کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کس قوم کے مال پر، جان پر، گھروں پر، زمین و جائیداد پر قبضے کیے جا رہے ہیں، یہ بات آپ کی نظروں سے پوشیدہ مسلمان قوم ہے، مسلمانوں کے اوپر ہر طرف ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا کیا اس زمانے میں ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، فرمایا تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری اوقات کچھ بھی نہیں ہوگی، تم آپسی جھگڑے میں پڑو گے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوگے، ایک دوسرے کو جو ہے غلط ثابت کرنے میں لگے ہوگے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو اونچا رکھنے کے لیے تم دوسروں کو ذلیل کر رہے ہوگے، تم دوسروں کی غیبت کر رہے ہوگے، تم دوسروں کو جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہوگے۔ مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے، جو طاقت ہے مسلمانوں کی، وہ ان کے اتحاد میں ہے، آپسی مل جل کر رہنے میں ہے۔ فرمایا مسلمانوں کا یہ اتحاد پارا پارا ہو چکا ہوگا، مسلمان ٹکڑوں میں بٹے ہوں گے، فرقوں میں بٹے ہوں گے، جماعتوں میں بٹے ہوں گے، ایک جماعت دوسرے کو کافر ٹھہرا رہی ہوگی، دوسری جماعت اس کو کافر ٹھہرا رہی ہوگی، وہ ان سے ملنا جلنا نہیں رکھیں گے، وہ ان سے ملنا جلنا نہیں رکھیں گے، یہ ساری صورتحال ہوگی۔ تو آپ جانتے ہیں جو قوم بڑھ جاتی ہے، جو قوم جماعتوں میں، فرقوں میں اور گروہوں میں اور پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اس قوم کی طاقت جو ہے اور اس کی ہوا جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، تم آپس میں جھگڑے مت کرنا ورنہ تمہاری صورتحال یہ ہوگی کہ تم برباد ہو جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت کا جو ہے جو زور ہے اور تمہاری طاقت کی اندر جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور تم کیا ہو جاؤ گے؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، فرمایا تمہاری حالت ایسی ہوگی جیسے آپ نے سمندر کے اندر دیکھا ہوگا، ندیوں کے اندر دیکھا ہوگا، جب موج آتی ہے تو کچھ اوپر جو ہے جھاگ نکلتی ہے، اس جھاگ کی طرح تمہاری صورتحال ہوگی کہ اس جھاگ کو اگر چاہے تو ہاتھوں میں پکڑیں گے تو پتہ چلے گا اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی دکھنے میں تو تم 2 ارب ہو، دیکھنے میں تو بہت بڑی تعداد ہے، دیکھنے کے اعتبار سے مسلمانوں کے پاس نہ دولت کی کمی ہے، نہ طاقت کی کمی ہے، نہ اسلحوں کی کمی ہے، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ہر دولت سے نوازا ہے، لیکن کون سی طاقت ایسی ہے جو آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ اس کی وجہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ تمہاری اوقات کیا ہوگی؟ جھاگ کی طرح ہوگی، جیسے جھاگ ہوتا ہے، آپ مشین کو گھماتے ہیں، واشنگ مشین چلتی ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ جو اوپر جھاگ نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں غصہ، جھاگ۔ تمہاری اوقات صرف جھاگ کی طرح ہوگی، اندر جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم پھولے ہوئے غبارے ہوگے بس۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْهُمْ، اور منکم، اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دیں گے۔ تمہاری جو ہیبت ہے اور تمہارا جو یہ زور ہے، تمہارا جو یہ نام ہے کہ مسلمان کا نام لے کر کے لوگ ڈر جاتے ہیں، وہ ہیبت لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گی، اور وہ تو یہ سمجھیں گے یہ تو کھانے کے حلوے ہیں، جو جی چاہے کھا کے چلا جائے، جو جی چاہے مار کے چلا جائے، لیکن تمہاری کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ سبب ہے، یہ وہ برائی ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئے گی۔ کیا کہ اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، تمہارے پاس طاقت، قوت، مال و دولت، تعداد، افراد،
ہونے کے باوجود آج دنیا میں مسلمانوں کے 40 سے 45 کے قریب ممالک ہیں، مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے جو ہے معدنی ذخائر ہیں، مسلمانوں کے پاس پیٹرول کے ذخائر ہیں، ڈیزل کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کی دولتوں سے مسلمانوں کو نوازا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان کون سے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں اور کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ دنیاوی اسباب کی کمی تمہارے پاس نہیں ہوگی، نہ تو تم تعداد میں کم ہوگے، نہ مال و دولت میں کم ہوگے، نہ طاقت میں کم ہوگے، لیکن کمی کس بات کی ہوگی؟ اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ وہن ہے کیا؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت۔ ہر کوئی اس بات کی فکر میں لگا ہوگا، ہر کوئی اس بات کی چاہت میں لگا ہوگا کہ دنیا زیادہ سے زیادہ میرے پاس آئے۔ ہمارے نبی نے ہمیں 10 کیا دیا؟ دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کہ مسافر زندگی گزارتا ہے، کیونکہ یہ تمہارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارا اصلی ٹھکانہ جنت ہے۔ تم کو جنت کی طرف جانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرمانے کے بعد فرماتا ہے کہ کہاں ہے ریس کرنے والے، کہاں ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے۔ اب ریس کرنے والے تو دنیا کی ریس میں لگے ہوئے، ریس کرنے والے تو اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، کیسے میرے مکان کی جو بلڈنگ ہے وہ سب سے اونچی ہو جائے، کیسے میری گاڑی جو ہے سب سے قیمتی ہو جائے، کیسے میرا لباس سب سے جو ہے چمک دمک والا ہو جائے۔ اس چیز میں مسلمان لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفِي ذَلِكَ، اے ریس کرنے والوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، کہاں آؤ، اس جنت کو حاصل کرنے میں ریس کرو، اس جنت کو حاصل کرنے میں کوششیں کرو، اس جنت کو حاصل کرنے میں جو ہے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو فرمایا فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ہر کوئی اس چکر میں لگا ہوگا کہ میری دنیا بڑھ جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، لا یبال المرء، کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ لا یبال المرء ما یاخذ امن الحلال ام من الحرام۔ فرمایا انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو میں مال جمع کر رہا ہوں، جو یہ دولت اکٹھا کر رہا ہوں، یہ حلال طریقے سے آ رہی ہے یا حرام طریقے سے آ رہی ہے، میں محنت اور مشقت کر کے کما رہا ہوں یا دھوکہ دے کر کے کما رہا ہوں، یا لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے کما رہا ہوں، یا سود اور رشوت کے ذریعے کما رہا ہوں، یا لوگوں کا مال ہڑپ کر کے کما رہا ہوں، یا دوسروں کا حق دبا کر کے کما رہا ہوں، یا دوسروں کے مال کو اپنے جو ہے قبضے میں کر کے کما رہا ہوں۔ انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی، بس پرواہ ہوگی تو کس بات کی؟ کہ میرا مال زیادہ ہو جائے۔ تو فرمایا دو وجہ، ایک کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، وکراہیت الموت، اور موت کی نفرت۔ لوگ مرنا پسند نہیں کریں گے، مرنے کی چاہت نہیں ہوگی، مرنے کے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوگی، اعمال ہی ایسے ہوں گے کہ کوئی مرنا نہیں چاہے گا۔ صحابہ کرام تو ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، موت جب بھی آئے اس کو استقبال کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے، موت کا وقت قریب آیا تو ان کی اہلیہ رونے لگی، کہنے لگی اب تو آپ جدا ہو جائیں گے، آپ تو ہم سے چلے جائیں گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ تو خوشی منانے کا وقت ہے، اب تو اللہ سے ملاقات کا وقت آیا ہے، اب تو نبی سے بھی ملاقات ہوگی، اب ابو بکر سے ملاقات ہوگی، عمر سے ملاقات کا ٹائم آیا ہوا ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ رونے کا موقع نہیں ہے۔ تو وہ لوگ تھے جن کو موت کے آنے کی خوشی ہوتی تھی، کیونکہ اعمال ویسے ہوتے تھے۔ اعمال میں جب گندگی ہوگی، اعمال میں جب خرابی ہوگی، تو موت کا نام سن کر کے ہر ایک کو ڈر پیدا ہوگا، ہر ایک کو دہشت ہوگی، ہر ایک کو خوف ہوگا۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ موت ہے۔ مومن کے لیے
سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ موت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ سے ملاقات کی چاہت ہے، آپ کو اللہ کے دیدار کی چاہت ہے، آپ کو جنت میں جانے کی خواہش ہے، آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں کے مل جانے کی خواہش ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں رہتے ہوئے تو یہ ساری چیزیں ملنے والی نہیں ہیں۔ یہ جتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور جتنی دائمی نعمتیں ہیں یہ موت کے بعد ہی آپ کو ملیں گی۔ اس لیے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل کا نام ہے جو دوست کو دوست سے ملاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو ملک الموت آئے، اور آپ جانتے ہیں پہلے زمانوں میں ملک الموت سامنے آ جایا کرتے تھے، انسانوں کی شکل میں آ جایا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام تو ویسے بھی نبی ہے، نبی سے تو ویسے بھی فرشتے اجازت دے کر کے آتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ تو جب ملک الموت آئے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم آپ کی جان نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھو کیا کوئی دوست اپنے دوست کو مارتا ہے؟ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ مجھے خلیل کہتا ہے کہ ابراہیم میرا دوست ہے، ابراہیم میرا جگری ہے، ابراہیم میرا پیارا ہے، اور پھر وہ ابراہیم کی جان بھی لینا چاہتا ہے، وہ ابراہیم کو مارنا بھی چاہتا ہے، ابراہیم کو موت بھی دینا چاہتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھو کیا کوئی دوست اپنے دوست کو موت دیتا ہے، اس کو مارتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام جب اسرائیل علیہ السلام گئے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسا کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست کی جان نکالتا ہے؟ یہ کیسا دوست ہے جو میری جان لینے پہ تلا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے ابراہیم سے کہہ دو کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملنے سے بھاگتا ہے؟ کیا دوست اپنے دوست سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا؟ اگر ابراہیم میرا دوست ہے تو میرے پاس آنا کیوں نہیں چاہتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فوراً میری جان نکالا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ موت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتی ہے۔ موت مسلمان کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ جنت کی نعمت، اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات، اللہ سے ملنا جلنا، اللہ کی باتیں سننا، اللہ کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب آپ کو موت آئے گی۔ موت کے بغیر یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مومن جو ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ مومن موت سے گھبراتا نہیں ہے، مومن موت سے خوف نہیں کھاتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو موت کو مومن کے لیے تحفہ کہا ہے، اللہ کا گفٹ کہا ہے، اللہ کی طرف سے ہدیہ کہا ہے کہ موت مومن کے لیے اللہ کا ہدیہ ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب اعمال درست ہوں گے، یہ تب ہوگا جب بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے، اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں گے، مر جانے کا ڈر نہیں ہوگا، مر جانے کا خوف نہیں ہوگا، اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ اگر اس وقت میری موت آ جاتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اللہ کے عذاب کا گرفتار ہو جاؤں۔ اگر ہمارا کردار ایسا ہو، اگر ہماری ذات اور ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ اگر ہمیں کسی بھی وقت موت آ جائے اور ہمیں موت کا ڈر نہ ہو، قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال کا خطرہ نہ ہو، اور ان کے بدسلوکی کا اور ان کے برائی سے پیش آنے کا ہمارے دل میں ڈر نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب اعمال کے اندر درستگی ہوگی، جب اعمال پاک صاف ہوں گے۔ تو فرمایا یہ دو باتیں ایسی ہوں گی جب مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو دنیا کی قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی، دنیا کی طاقتیں، دنیا کی حکومتیں، دنیا کے لوگ، دنیا کے مذاہب کے ماننے والے، یہ سارے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ایک تو کیا حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا کی محبت ہوگی اور دوسرا موت کی ناپسندیدگی ہوگی۔ تو بیماری بھی ہمارے اندر ہے اور علاج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ علاج کیا ہے کہ جو بیماری ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اگر کسی کو کینسر ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے کہ جہاں پر بیماری ہے اس کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے بدن سے۔ جس حصے میں زخم ہو گیا ہے، جس حصے کے اندر وہ پھوڑا بن گیا ہے، جس حصے میں وہ ٹیومر بن گیا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے کہ اس حصے کو بدن سے کاٹ کر کے الگ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ دو بیماریاں تمہارے اندر آئیں گی جس کی وجہ سے تمہاری طاقت، تمہاری عزت، تمہارا شیرازہ اور تمہاری لوگوں کے دلوں میں تمہارا جو خوف اور رعب اور
اور دبدبا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ وہ دو بیماریوں کی وجہ سے ہوگا، ایک تو دنیا کی محبت ہوگی اور دوسرے موت کی ناپسندیدگی ہوگی۔ اگر ان دو بیماریوں کے اپنے دل سے ختم کر لو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت کا ڈنکا پھر سے بجوائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت کو لوگوں کے سامنے دکھائے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے ایمان والوں سے، اچھے اعمال والوں سے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ تمہیں کو اس زمین کا خلیفہ بنائے گا، اللہ تمہارا ہی سکہ اس زمین میں چلائے گا، اللہ تمہارا ہی زور اس دنیا میں قائم رکھے گا۔ لیکن فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ ایک طرف تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ زور، تمہاری حکومت، تمہاری طاقت اس دنیا کے اندر ہوگی، دوسری طرف اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنے پر اتر آؤ گے، اگر تم اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرو گے۔ ما یعبأ بکم ربی، عربی زبان میں یعبأ کے معنی آتے ہیں پرواہ نہ کرنا۔ اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا، تمہیں کون مارے، کون تمہاری اور عزتوں کو لوٹ رہا ہے، کون تمہاری زمینوں کو ہڑپ کر رہا ہے، کون تمہاری نسلوں کو قتل کر رہا ہے، کون تمہیں گمراہ کر رہا ہے، تمہیں برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اگر لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو گے، اگر تم اللہ کی ماننا چھوڑ دو گے۔ تو دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی، مسلمان جو ہے خالی ہاتھ تھے، 6 یا 7 تلواریں تھی، چند زرہیں تھے، ایک گھوڑا تھا اور کچھ اونٹ تھے، زیادہ تر مسلمان پیدل ہی تھے، ہاتھوں میں تلوار بھی نہیں ہے، نیزے بھی نہیں ہے، نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، اور دوسری طرف سامنے کے کفار 1000 کا لشکر ہے، سارے ہتھیاروں سے لیس ہیں، سب کے پاس جو ہے عمدہ سواریاں ہیں، عمدہ قسم کے ہتھیار ہیں، اور دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے وہ سارے لباس ان کے پاس موجود ہیں۔ مسلمان خالی ہاتھ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جب صبح لڑائی ہونے والی ہے، پوری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد الی یوم القیامہ۔ فرمایا اے اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج شکست کھا جاتی ہے، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہار جاتی ہے اور یہ ختم کر دی جاتی ہے، اے اللہ قیامت تک آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی، قیامت تک کوئی بھی آپ کے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ بہت بڑی بات کہہ دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت تک اے اللہ روئی زمین پر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کے سامنے آ کر کے سجدہ کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امت کا جو وجود ہے وہ غزوہ بدر کا صدقہ ہے، اور غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالی، اللہ کے رسول نے اس امت کا اللہ سے جو رشتہ ہے وہ بھی بتا دیا ہے، وہ رشتہ ہے عبادت کا، وہ رشتہ ہے اطاعت کا۔ اگر ہم اللہ کی عبادت اور اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنی منمانی، اپنی چاہت، اپنی خواہشات کو دفن کر کے اور اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں گے تو یقیناً اللہ کی مدد اور اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے یہ سوچا کہ ہم محض کلمہ پڑھ کر کے ہم مسلمان ہیں، ہم محمدی ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمارے کردار بھلے ابلیس والے ہوں، ہمارے کردار بھلے یہود و نصارہ جیسے ہوں، ہمارے اعمال بھلے جو ہے ہندوؤں کے جیسے ہوں، اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی مدد آئے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بہت ہی محال چیز ہے، یہ ناممکن بات ہے کہ اللہ کی مدد اس حال میں آئے۔ تو بہرحال یہ دو باتیں آپ کے سامنے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو باتیں آئیں گی جس کی وجہ سے تمہارا یہ صورتحال ہوگی۔ اس کے بعد اور چند باتیں آتی ہیں، وقت بھی مختصر ہو چکا ہے اس لیے جلدی سے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ زمانے قریب ہو جائیں گے۔ آپ اس بات کا بھی اندازہ رکھتے ہیں، فرمایا تقارب الزمان لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان،
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانے قریب ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ وَالْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَسَعْفَةِ النَّارِ. فرمایا کہ سال مہینوں میں گزریں گے اور مہینے ہفتوں میں گزریں گے اور ہفتے دنوں میں گزریں گے اور دن ایسے محسوس ہوں گے جتنا دیر میں آگ روشن کی جاتی ہے، جتنی دیر میں آگ جلائی جاتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی. اب اس کے معانی علماء نے مختلف بتائے ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ زمانے کے قریب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں جو لوگ کام گھنٹوں میں کر لیتے تھے آج کے زمانے میں کئی گھنٹوں میں نہیں کر پائیں گے، یا پہلے زمانوں کے اندر جو کام لوگ تھوڑے وقت میں نمٹا لیا کرتے تھے آج بہت سارا وقت ہم صرف کر دیں گے لیکن وہ کام اب سے نہیں ہو پائے گا. اور اس کا مطلب یہ بھی کہ دن اور رات تیزی سے گزرنے لگیں گے، وقت کی برکت ختم ہو جائے گی. ایسا محسوس ہی نہیں ہوگا کہ وقت اتنی تیزی سے گزرا جا رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مہینے کب گزر گئے، سال کب گزر گئے، عمر کب گزر گئی. انسان کو تو ایسا لگے گا ابھی تو دنیا میں آئے تھے اور ابھی جا رہے ہیں. تو زمانے قریب ہو جائیں گے، بازار قریب ہو جائیں گے، یعنی دنیا کا جو سسٹم ایسا ہو جائے گا کہ آپ آج دیکھ لیجیے آج بازار قریب ہو گئے ہیں کہ انسان یہاں بیٹھا ہے اور دوسرے ملکوں سے سامان منگوا سکتا ہے یا ابھی یہاں ایک میٹنگ میں شرکت کرتا ہے. ایسی سواریاں اور ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں کہ گھنٹوں میں دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے، چند گھنٹوں میں جو ہے وہ دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کر کے دوسری میٹنگ میں شریک ہوتا ہے. تو یہ بھی فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ بازار قریب ہو جائیں گے، یعنی کاروبار کا جو ہے پھیلاؤ بڑھ جائے گا اور لوگ جو ہے منٹوں سیکنڈوں میں گھنٹوں کے اندر جو ہے ادھر سے ادھر چلے جائیں گے. یہ بازار کی قربت ہوگی. اور فرمایا ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگوں کے اندر بے حیائی نہ عام ہو جائے، زنا کی کثرت ہو جائے. بے حیائی کی صورتحال یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفنا امتی حتی یقوم الرجل الى المرأة فیفترشها فی الطریق. قیامت کے قریب ایسی صورتحال پیدا ہونے والی ہے کہ ایک انسان جائے گا اور عورت کو جب بیچ راستے میں لٹا دے گا. فرمایا فَكَانَ خَيْرُهُمْ مَنْ يَقُولُ لَوْ وَارَيْتَا وَرَاءَ هَذَا الْحَيِّ. اس زمانے میں سب سے بہترین آدمی اور سب سے عمدہ انسان اور سب سے افضل انسان وہ ہوگا. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اس زمانے میں اس کا مقام ابو بکر اور عمر کے جیسا ہوگا، جو اس سے یہ نہیں کہے گا کہ بدکاری مت کر، اس سے یہ نہیں کرے گا کہ زنا مت کر، تو کھلم کھلا روڈ پہ جو ہے گندے کام کر رہا ہے، تو کھلم کھلا روڈ کے اوپر جو ہے جانوروں کی طرح تو جو ہے بے حیائی کر رہا ہے. فرمایا لا تقوم الساعة حتى تتصافد الناس تصافد الحمیر. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ کھلم کھلا علی الاعلان جیسے گدھے ایک دوسرے کے ساتھ اور گدھے ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں اس طرح جو لوگ بدکاری کرنے لگ جائیں. تو ایک روایت میں فرمایا فَكَانَ خَيْرُهُمْ، دوسری روایت میں فرمایا فَكَانَ أَمْثَلُهُمْ لَوْ اعْتَزَلْتُ مَنْ هَذَا الطَّرِيقِ. کہ سب سے بہترین انسان، سب سے اچھا انسان اس زمانے میں وہ ہوگا جو اس سے یہ کہے گا کہ کیا اچھا ہوتا کہ تو اس راستے سے ہٹ کے اس دیوار کے پیچھے جا کے کام کر لے. تو یہ صورتحال ہوگی، ایسی ایسی برائی، ایسی ایسی حالات آئیں گے. فرمایا کہ اذا استحلت امتی خمسا، جب میری امت 5 کام کو حلال سمجھ لے، فعلیہم الدمار، تو ان کے اوپر بربادی آ جائے گی، تباہی آ جائے گی. فرمایا اذا ظہر التلاعن، جب لعن طعن عام ہو جائے، ہر کوئی دوسرے کو گالی دے رہا ہوگا، ہر کوئی دوسرے کی ماں بہن کر رہا ہوگا، ہر کوئی دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا. اور فرمایا حتی تلعن آخر هذه الامہ اولها. فرمایا امت میں بعد کے آنے والے لوگ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو گالی دینے لگے. کتنے لوگ دنیا میں ایسے منحوس قسم کے ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، کیسے کیسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو تابعین کو گالی دیتے ہیں.
ائمہ کرام کو گالی دیتے ہیں، محدثین کو برا بھلا کہتے ہیں، اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ کوئی امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے، کوئی علی کو گالی دیتا ہے، کوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے، کوئی عائشہ کو کافر کہتا ہے۔ اس امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو فرمایا جب ظہرت تلاعن، ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا، برا کہنا یہ عام ہو جائے، اور فرمایا وشربوا الخمور، اور مسلمان شراب پینے لگے، مسلمان کیا کرنے لگے؟ شراب پینے لگے، وَلَبِسُ الْحَرِيرَ، اور ریشمی لباس پہننے لگے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں کے اندر سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، گلوں کے اندر سونے کی چینیں پہنتے ہیں، اور جو ہے کڑے پہنتے ہیں، جو ہے سونے کے بریسلیٹ پہنتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمیوں کے لباس ہیں۔ لوگ آج اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو پہنیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ بڑا آدمی ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، کہ تو سونے کی چین پہن کے گھوم رہا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں جہنم کا کہ آگ کی زنجیر اپنے گلے میں لپیٹ کے گھوم رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی تھی، ایک ہاتھ میں ریشم لے کر کے آئے تھے اور سونا لے کر کے آئے تھے، فرمایا یہ چیزیں میری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہیں اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ عورتیں سونا بھی پہن سکتی ہیں، ریشمی لباس بھی پہن سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں۔ لیکن فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے قیامت کے قریب جو ریشمی لباس پہنیں گے، شراب کو حلال سمجھیں گے، زنا کو اپنے لیے جو ہے خواہش کی تسکین کا ذریعہ سمجھیں گے، اور اس کے اوپر مزید ایسا نہیں ہوگا کہ خالی اس کے اوپر جو ہے بے حیائی کریں گے، فرمایا اس کے اوپر فخر کریں گے۔ اور اگر کوئی نہیں جائے گا اس کام کے لیے، اگر کوئی ایسا ہوگا جو کہے گا کہ بھئی میں اس بدکاری میں نہیں شامل ہونا چاہتا، میں تیرے سامنے تیرے ساتھ اس پارٹی میں اس گندی جگہ پر نہیں جانا چاہتا، تو کہیں گے اس کو کچھ نہیں آتا ہے، اس کے پاس طاقت ہی نہیں آنے کی، یہ عاجز ہے۔ گویا کہ کہیں گے ایسا آگے گا کہ تیرے پاس طاقت ہی نہیں بدکاری کرنے کی۔ یعنی جو بدکاری نہیں کرنا چاہے گا، جو برائی کے قریب نہیں جانا چاہے گا، جو بے حیائی نہیں کرنا چاہے گا، لوگ اس کو عاجز کا خطاب دیں گے، اور عاجز کہتے ہیں جس کے پاس طاقت ہی نہ ہو، جس کے پاس قدرت ہی نہ ہو، کہ اگر کوئی برائی سے بچے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہو جائے گی کہ بے حیائی کر کے اس پر جو ہے فخر کیا جائے گا، اس کو بیان کیا جائے گا۔ آج صورتحال چل رہی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز کے جو ہے رشتے بنا کر کے بیٹھے ہیں، اور اس کو کھلا کھلا بیان کرتے ہیں، یہ میری یہ فلاں ہے، میری فلاں ہے، میرا فلاں ہے۔ آج امت مسلمان کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ساری چیزیں پہلے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ جو ہے شرابیں بھی پئیں گے، ریشم کو حلال سمجھیں گے، اور فرمایا اور کیا ہوگا؟ وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، مردوں سے اپنی ضرورت پوری کر لیں گے، عورتیں عورتوں سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں گے۔ آج وہ ساری صورتحال دنیا میں پائی جاتی ہے۔ کتنے ملک ایسے ہیں جنہوں نے مرد سے مرد کی شادی کا قانون پاس کر دیا ہے، عورت سے عورت کی شادی کا قانون پاس ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں ساری دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ایسے وقت میں اگر یہ فتنوں کا زمانہ ہے، خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے وہی ہے کہ باتیں پھر بھی رہ جاتی ہیں، خلاصہ بس یہی آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ برائی کا زمانہ ہے، یہ بے حیائی کا زمانہ ہے، اور ایسے زمانے میں اگر ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ایسی گندی جگہوں سے جانے سے بچنا ہوگا۔ فرمایا قیامت کے قریب جب فتنے آئیں گے تو صحابہ نے پوچھا کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا القائد فیہا خیر من القائم، والقائم خیر من الماشی، والماشی خیر من الساعی، والساعی خیر من الراکب۔ فرمایا اس میں بیٹھنے والا آدمی کھڑے ہونے والے آدمی سے بہتر ہوگا، اور کھڑا جو ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا،
اور چلنے والا جو ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور دوڑنے والا سواری پر جانے والے سے بہتر ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ جتنا زیادہ آپ لوگوں سے کٹ کے رہیں گے، دور رہیں گے، بعض بات نے فرمایا کہ سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا، یعنی جتنا زیادہ آپ ایسے معاشرے سے الگ تھلگ زندگی گزاریں گے، فرمایا آدمی اپنی بکریوں کو لے لے، اپنے جانوروں کو لے لے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلا جائے، جنگلوں میں نکل جائے، تب جا کر کے اپنی دین کی حفاظت کر پائے گا۔ اور جو ان چیزوں میں جا کر کے شامل ہوگا، ایسی گندے ماحول میں، ایسی گندی تقریبات میں اور ایسی گندے محفلوں میں جائے گا، اس کا ایمان بچانا اور دین بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکیب یہی بتائی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ایسی محفلوں سے بچا جائے